بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے کوما کا استعمال دیکھا، یوز آف کوما ان انگلش گرامر اینڈ پنکچویشن. اور آج ہم سیمی کولن دیکھیں گے. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل press the bell icon for the latest updates. Semicolon. It is also used to show pause of greater importance than that of comma. Pause کیا ہوتا ہے؟ pause ہوتا ہے یعنی ایک وقفہ. کوما بھی ایک وقفہ شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو سیمی کولن ہے یہ بھی ایک وقفہ شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ وقفے کے علاوہ بھی اس کے اور بھی استعمالات ہیں. اس کے اور کون کون سے استعمالات ہیں؟ اٹ از یوزڈ ایز فالو. نمبر 1, it is used to separate clauses of compound sentences when they contain a comma. Example, he was a brave, large-hearted man and we all honored him. دیکھیں بیٹا، he was a brave یعنی کاما، اس کے بعد large hearted man، یہ ایک فریز ہے. یہ کیا ہے؟ large hearted man is a phrase. یہ کوئی ایک لفظ نہیں ہے. کوما کے بعد ایک فریز آئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اینڈ لگا ہوا اور پھر کیا ہے جی؟ we all honored him. اس کے بعد ایک کلاز ہے، we all honored him، یہ کلاز ہے. large hearted man یہ کیا ہے؟ یہ ایک فریز ہے. اچھا، کومے کے بعد ایک فریز آئی، پھر اینڈ آیا اور پھر کیا آئی؟ ایک کلاز آئی. یعنی کلاز بھی نہ کہہ لیں، اسے آپ پورا سینٹینس کہہ لیں. تو پھر یہ جو ایک پورا سینٹینس ہے، اینڈ کے بعد اور اینڈ سے پہلے کے جو یہ فریز ہے اور اس سے پہلے بھی ایک فریز ہے، تو یہ پہلی فریز اور دوسری فریز کو ہم نے ایک کامے کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا، یعنی ہی واز اے بریو کوما لارج ہارٹڈ مین. آگے پھر ہم نے سینٹینس مزید اضافہ کیا، اینڈ وی آل آنرڈ ہم. تو یہاں پر اینڈ سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ سیمی کولن لگائیں گے. یعنی یہ دو مختلف، آپ کہہ لیں کہ ایک سینٹینس کے دو مختلف جو مین پارٹس ہیں ان کو کیا کر رہا ہے؟ ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک سائن، کون سا سائن؟ یہ سیمی کولن کا سائن. اچھا، نمبر 2 کیا ہے جی؟ یوز سیمی کولن ان پلیس آف فل اسٹاپ ٹو سیپریٹ ٹو سینٹینسز ویئر دا کنجنکشن ہیز لیفٹ آؤٹ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کنجنکشن نہیں ہوتی، یعنی اینڈ، بٹ، فار، ایٹسٹرا، کوئی بھی کنجنکشن نہیں ہوتی. تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ سیمی کولن کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کال می ٹو مارو. اچھا، اس میں درمیان میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ درمیان میں اینڈ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اینڈ ہونا چاہیے تھا. اینڈ آئی ول گیو یو مائی پاور آف اٹرنی دین. مجھے کل کو آپ بلائیں، میں آپ کو اپنا پاور آف اٹرنی دوں گا. اچھا، جہاں پر اگر اینڈ ہوتا تو پھر بھی مسئلہ ٹھیک تھا، لیکن اینڈ مس ہے، لیفٹ آؤٹ ہے، یعنی کہ مسنگ ہے اینڈ. تو جب اینڈ مس ہوگا تو دو سینٹینسز کو ہم جب جوڑیں گے تو ہم کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ ہم سیمی کولن کے ساتھ جوڑیں گے. جیسے کال می ٹو مارو سیمی کولن آئی ول گیو یو مائی پاور آف اٹرنی. یہاں پر سیمی کولن بھی ٹھیک ہے، یہاں پر اگر ہم اینڈ لگاتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہوگا، اینڈ بھی ٹھیک ہوگا. ٹو ایوائڈ کوما اینڈ کنجنکشن وی یوز سیمی کولن ایز فالو. آئی ایم پلینگ کرکٹ بٹ مائی فرینڈز آر پلینگ ہاکی. آئی ایم پلینگ کرکٹ، یہ ایک علیحدہ سینٹینس ہے، کوما بٹ مائی فرینڈز آر پلینگ ہاکی. یہ بٹ کیا ہے؟ یہ بٹ کیا ہے؟ بٹ کنجنکشن ہے، اور یہ بٹ سے پہلے کاما لگا ہوا ہے. تو ایک ایسا فکر ہے جس میں یہ کاما بھی نہ ہو اور یہ بٹ بھی نہ ہو، فکرہ بھی اسی طرح کا ہو. تو پھر کیا ہم کریں گے؟ پھر یہاں پر سیمی کولن لگائیں گے. جیسے آئی ایم پلینگ کرکٹ اینڈ مائی فرینڈز آر پلینگ ہاکی، یہاں پر اینڈ لگا دیا گیا. اینڈ لگ گیا تو پھر بھی حساب پورا ہو گیا، یعنی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اینڈ لگ گیا. یعنی اینڈ نے دونوں سینٹینسز کو آپس میں کیا دیا؟ کنیکٹ کر لیا، جوڑ دیا. تو اس فکرے کو اینڈ لگا دیں، کاما لگا کر بٹ لگا دیں، یا اگر بٹ بھی نہیں ہے، اینڈ بھی نہیں ہے، کاما بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم ان کو سمپل سیمی کولن سے جوڑ دیں گے. آئی ایم پلینگ کرکٹ سیمی کولن مائی فرینڈز آر پلینگ ہاکی، میرے دوست ہاکی کھیل رہے ہیں. یعنی اگر کاما بھی مس ہے، کنجنکشن بھی مس ہے، ان دونوں چیزوں کی مسنگ کی صورت میں ہم ایک سیمی کولن لگائیں گے، اور ایک سیمی کولن سے ہم دو سینٹینسز کو آپس میں کیا کر دیں گے؟ جوڑ دیں گے. یوز سیمی کولن وتھ لوزلی کنیکٹڈ سیریز آف کلازز. جو کلازز آپس میں لوزلی طور پر کنیکٹڈ ہوں ان کو جوڑنے کے لیے بھی ہم سیمی کولن کا استعمال
लूजली कनेक्टेड कैसे होती हैं, जैसे ये देखें, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट, सेमीकोलन टुडे वी एक्सेप्ट व्हाट टुमारो वी डिनाई, सेमीकोलन टुडे वी डिज़ायर व्हाट टुमारो वी फेयर। यानी कि टुडे ये एक बार बार ये बात रिपीट हो रही है, और ये जो क्लासेस हैं इनका आपस में कोई ख़ास कनेक्शन तो नहीं बनता, लेकिन आप कह लें कि ये लूजली कनेक्टेड ज़रूर हैं। ठीक है, ये टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट, हम टुडे जिस आज वी लव व्हाट हम जिसके साथ आज मोहब्बत करते हैं, टुमारो वी हेट उससे हम फिर कल नफरत करने लगते हैं। टुडे वी एक्सेप्ट व्हाट टुमारो वी डिनाई, और जिस चीज़ को हम आज एक्सेप्ट करते हैं उसको कल हम क्या करते हैं, डिनाई करना शुरू कर देते हैं। टुडे वी डिज़ायर व्हाट टुमारो वी फेयर, जिसकी आज हम ख्वाहिश करते हैं कल हम उसको उससे डरना शुरू हो जाते हैं। यानी ये क्या है, ये एक ऐसी क्लासेस हैं जो कि लूजली कनेक्टेड क्लासेस हैं, इनका कोई आपस में एक सीक्वेंस तो नहीं बनता। आप कह लें कि एक रेस्पेक्टिवली एक अरेंजमेंट के साथ इनको हमने बयान किया है। तो एक क्लास हम जब बयान करेंगे उसमें कोई कॉमा इस्तेमाल नहीं किया, उसमें कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं किया। असल में सेमी कॉलन का मकसद यही होता है कि आपने एक या दो से ज़्यादा क्लासेज अगर एक सेंटेंस में आ गई हैं और उनमें एंड का इस्तेमाल नहीं हुआ या उसमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उस सूरत में हम उनको कनेक्ट कैसे करेंगे, उनको कनेक्ट हम करेंगे सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन से आप कनेक्ट करते चले जाएं। अब चाहे आप 10 क्लासेज भी पढ़ी हों उनके साथ, उनको सेमी कॉलन से कनेक्ट करते चले जाएं तो वो ग्रामेटिकली ठीक होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन वैसे आम तौर पर इतना लंबा फिक्रा होता नहीं है वैसे, लेकिन जनरली इतना ही होता है जितना ये मौजूद पड़ा है। यूज बिफोर यूजिंग अ कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होता है, हाउ एवर, देयर फोर, ये क्या है, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। कंजंक्टिव एडवर्ब इज एन एडवर्ब विच परफॉर्म अ रोल ऑफ अ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एक ऐसा एडवर्ब जो कि कंजंक्शन का किरदार अदा करे उसको कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं। वो वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं एडवर्ब, जो कंजंक्टिव एडवर्ब हो, हाउएवर हो सकता है, देयरफॉर हो सकता है, अकॉर्डिंगली हो सकता है, मोर ओवर, ये सब क्या है, ये कंजंक्टिव एडवर्ब हैं। इसकी एग्जांपल हमने ऊपर भी देखी थी कॉमा का इस्तेमाल पढ़ते हुए, ही इज़ एन ओबीडियंट स्टूडेंट सेमी कॉलन देयरफॉर कॉमा आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ। यानी अगर ये कंजंक्टिव एडवर्ब जो है अगर ये फिक्रे के दरमियान में आ जाए तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन लगा लेते हैं। अगर ये कंजंक्टिव एडवर्ब शुरू में आ जाए तो फिर इससे पहले इसके बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगाते। जैसे देयरफॉर आई वुड लाइक अ रिस्पॉन्स, ही इज़ अ वीक पर्सन, हाउएवर, ये हाउएवर से पहले हमने क्या लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। क्यों लगा दिया, ये दरमियान में आ गया तो फिक्रे को हमने, मैं यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, अभी तक फिक्रा जारी है। जब फिक्रा जारी होता है तो फुल स्टॉप नहीं लगा, फुल स्टॉप उस वक्त लगाते हैं जब फिक्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपकी बात ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त आप फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर फुल स्टॉप आप नहीं लगा सकते तो दरम्यान में आपको कामा या कंजंक्शन या सेमी कॉलन इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेमी कॉलन हम ये इस्तेमाल हम मुदरजा ऊपर जो मुदरजा वाला हमने पढ़े ये सेमी कॉलन के इस्तेमाल थे। और ये भी क्या है कि कंजंक्टिव एडवर्ब, हाउ एवर, देयरफॉर, मोर एवर, अकॉर्डिंगली, ये चीज़ें अगर ये कंजंक्टिव एडवर्ब अगर मिड में आ जाएं, फिक्रे के दरमियान में आ जाएं, तो उनसे पहले सेमी कॉलन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या है जी, यूज़ a semicolon when one or more parts contains comma in a compound sentences, always use semicolon after two or three words connected with and as follow। जैसा कि ये है कि he remembered a December evening, comma, windy and rainy, semicolon, the bell ringing everywhere, semicolon, and not so loudly, semicolon, the young boy, semicolon, a nervous boy, semicolon, came to meet him। आपको समझ आई इस बात की कि यूज सेमीकोलन व्हेन वन और मोर पार्ट्स कंटेन्स कॉमा इन अ कंपाउंड सेंटेंस। एक ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा कॉमे मौजूद हों, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त याद क्या है, ऑलवेज यूज सेमीकोलन आफ्टर टू और थ्री वर्ड्स कनेक्टेड विद एंड एज फॉलो। यानी कि अगर एक दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एंड से जुड़े हों और उनसे पहले आप कॉमा लगाएंगे, जैसे ये विंडी एंड रैनी है, इससे पहले आपने कॉमा लगा दिया, उसके बाद आपने जो भी मेंशन करना है ना, एक छोटी छोटी फ्रेज मेंशन करनी है, जैसे द बेल रिंगिंग एवरीवेयर, एक छोटी सी फ्रेज है, इसे आप क्लास कह लें, क्लास है। तो इसके बाद ये सेमीकोलन है, नॉट सो लाउडली, ये एक फ्रेज है यानी कि मुख्तसर है। तो इस तरह की छोटी छोटी फ्रेजेज या क्लासेस को आप किस से कनेक्ट करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे सेमी कॉलन से। क्यों कि इनका एक अपना एक मकसद है। मोस्टली सेमी कॉलन जो है ये फ्रेज या क्लास को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मेरा लेक्चर इस अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। केम टू मीट देम, अच्छा, इफ़ देयर इज, यानी कि अगर यहाँ पर
ایک ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی جیسے واچ، موبائل، تو ہم کامہ سے اس کو علیحدہ کرتے. یہ چھوٹی چھوٹی فریزز ہیں، چھوٹی چھوٹی فریزز ہیں. اور پہلے کیا لگا ہوا، پہلے کامہ لگا ہوا، پھر اینڈ ہے، ونڈی اینڈ رینی. اس کے بعد ہم نے کیا لگانا شروع کر دیا، سیمی کولن لگانا شروع کر دیا ہر فریز کے بعد. تو اگر یہ فریز کے بجائے ایک ایک لفظ ہوتا، جیسے واچ ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، موٹر بائک ہے، کار ہے، ٹرک ہے، وٹ ایور، اگر ایک ایک لفظ ہوتا تو ہم اس کو کس سے سیپریٹ کرتے، اس کو ہم کامے سے سیپریٹ کرتے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی چھوٹی فریزز ہیں، فریزز کو ہم سیپریٹ کریں گے سیمی کولن سے. If there is use of more than one comma, then use semicolon before conjunction used at the end of a sentence. اگر ایک more than one comma استعمال ہو، جیسے when, comma, I finish here، جب میں یہاں سے ختم کروں گا I will be glad to help you، مجھے یہ خوشی ہوگی کہ میں آپ کی مدد کروں گا. اینڈ what is the promise I will perform، and that is the promise I will perform، اور یہی میرا وعدہ ہے جو میں انشاءاللہ پورا کروں گا. تو یعنی کیا ہے، اگر اینڈ سے پہلے، اینڈ از اے کنجنکشن، اس سے پہلے اگر 2 یا 3 کامیں لگ چکی ہوں، تو پھر جب آپ اینڈ لگائیں گے تو اس سے پہلے جب آپ لکھیں گے کوئی بھی لفظ تو اس سے پہلے آپ کامہ نہیں لگائیں گے، اینڈ سے پہلے آپ پھر کیا لگائیں گے، سیمی کولن لگائیں گے. یہ کیا شرط ہے، یعنی پہلے 1-2 مرتبہ 2 یا 3 کامے استعمال ہو چکے ہیں فقرے میں، پھر آپ نے ایک اینڈ لگایا تو اینڈ سے پہلے آپ نے سیمی کولن لگانا ہے، سیمی کولن کے بعد آپ نے اینڈ لگانا ہے، اینڈ کے بعد آپ نے فقرہ مکمل کر دینا ہے. یعنی کہ یہ ایک اصول ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، بس یہی اس کا جو ہے سیمی کولن کی ایک آپ کہہ لیں کہ رول ہے. مختصراً اس کا پورے کا نٹ شیل یا کرکس آپ کہہ لیں یہ ہے پورے خلاصے کا، اس پورے لیکچر کا یہ ہے کہ سیمی کولن بھی قومے کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، یا ایک ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر آپ کنجنکشن نہیں پٹ کرتے، یا پھر ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں فریزز یا کلازز کو کنیکٹ کرنے کے لیے، پورے سینٹینس کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یا پھر ایک ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں 2 یا 3 4 کامے استعمال ہوئے ہوں اور آخر پر اینڈ استعمال ہونا ہے، اور اینڈ کے بعد پورا ایک سینٹینس ہے، تو اینڈ سے پہلے آپ کیا لگائیں گے، سیمی کولن لگائیں گے. تو یعنی کہ یہ کیا ہے، بیسیکلی کنیکٹیوٹی بناتا ہے پورے سینٹینس میں. فریزز اگر مختلف آ جائیں ایک ہی سینٹینس، کمپاؤنڈ سینٹینس میں، تو ان فریزز کو سیپریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا استعمال جو ہے وہ ایک فریز کو یا کلاس کو سیپریٹ کرنے کے لیے، اور ایک پاز ڈالنے کے لیے، ایک وقفہ ڈالنے کے لیے، اس سے بیچ میں یا گفتگو میں یا رائٹنگ میں، تو اس کا ہم استعمال کرتے ہیں. کاما کا استعمال زیادہ عام استعمال ہے، اس کا استعمال اتنا عام نہیں ہے. ویسے عام طور پر کامے کا استعمال بھی یہ کرتا ہے. اور بیسیکلی کیا ہے، یہ ہے کہ ایک فقرہ جب مکمل ہو جاتا ہے نا، ایک فقرہ، ایک سینس پوری مکمل ہو گئی، فقرہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد ہم فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. لیکن سیمی کولن میں یہ ہے کہ ایک فقرہ مکمل کرنے کے بعد بھی ہم سیمی کولن لگاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دوسرا فقرہ کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم 2 یا 3 4 بڑے بڑے فقروں کو کنیکٹ کرنے کے لیے بھی سیمی کولن لگا دیتے ہیں. تو اس کے لیے 2 بڑے استعمال ہیں. یہ دیکھیں نا، سیمی کولن کی شکل بھی کیا ہے، اوپر فل سٹاپ ہے، نیچے کوما ہے. یعنی اس کی ایک ترتیب بھی ایسی بنتی ہے کہ یہ فل سٹاپ کا کام بھی کرتا ہے. یعنی ایک فقرہ مکمل ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں، تو اس کی جگہ پر آپ فل سٹاپ کی جگہ پر سیمی کولن لگا کر اگلا فقرہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو کاما، یہ کامے کا کام بھی کرتا ہے. یعنی جس جگہ پر آپ کاما استعمال کرتے ہیں اس جگہ پر آپ سیمی کولن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر شرط یہ ہے کہ فقرہ جو ہے ایک سیریز نہ ہو تھنگس کی، بلکہ ایک فریز کی سیریز ہو. فریز یا کلاس کی سیریز کی صورت میں آپ کامے کی جگہ پر سیمی کولن کو لگا لیتے ہیں اور پھر اس طرح فقرے کو آپ مکمل کرتے ہیں. تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.